الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات بالتفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور ہم اسے درس قرآن کا نام دیتے ہیں کہ گویا کہ الہادی پروگرام کا ہر پروگرام قرآن پاک کے دروس پر مشتمل ایک پروگرام ہے۔ ہم نے مختلف ٹاپکس پہ کلام کرتے ہوئے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں موضوع کا انتخاب کیا تھا۔ پہلے ہم نے نبوت اور رسالت پر کلام کیا، اس کے بعد انبیاء اور رسل پر مطلقاً کلام کیا کہ جتنے بھی نبی اور رسل آئے ان کے بارے میں جو قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی طور پہ کلام فرمایا اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد پھر پرٹیکولر خاص انبیاء علیہم السلام جن کا باقاعدہ نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں آیات کو بیان فرمایا، ان کے واقعات کو ذکر کیا، ان کا ہم نے انتخاب کیا۔ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی طور پہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اب انشاءاللہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر نازل فرمائیں ان کو انشاءاللہ نہ صرف ذکر کریں گے بلکہ ان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم نکات پوشیدہ فرمائے ہیں، جو عظیم درس ان میں مضمر رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، اسے انشاءاللہ ظاہر کیا جائے گا، اور ہم ان آیات کے مقصود تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تاکہ مکمل برکات سے فیضیاب ہونے کی سعادت حاصل ہو سکے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کیجئے، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے کہ جب آزمائش میں مبتلا کیا ابراہیم علیہ السلام کو اور ربہ ان کے رب نے بکلمات چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو آپ نے ان کلمات کو پورا کر دکھایا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح و ستائش بیان فرمائی ہے، آپ کے لیے تعریفی کلمات ذکر کیے ہیں کہ ہم نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کو آزمایا۔ چند کلمات یہاں سے مراد ہے احکام، کہ چند احکام نازل فرمائے اور ان کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی گئی، تو آپ نے ان کلمات کو پورا کر دکھایا، یعنی ان احکام پر جیسا عمل کرنے کا حق تھا ویسا انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ان تمام جتنے بھی احکام جو ابھی میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ وہ کون کون سے احکام تھے، ان احکام کا ایک ساتھ کسی نبی کو مکلف نہیں بنایا گیا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو فرسٹ ٹائم گویا کہ اس آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیا گیا اور آپ اس پر پورے اترے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مدح و ستائش کے کلمات بیان فرمائے۔ تو اس سے پہلے کہ آیت پر میں مزید اور کلام کروں، تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام کا پہلے تعارف ہو جائے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ ابراہیم، لفظ ابراہیم جو ہے یہ عجمی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لغت جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ لفظ ابراہیم یہ غیر منصرف ہے، منصرف نہیں ہے، یعنی یہ لغت والے سمجھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے ذوق کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کلام عرب میں جو کلمات ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک منصرف ہوتے ہیں، ایک غیر منصرف ہوتے ہیں۔ منصرف کلمات وہ ہوتے ہیں کہ جن پر تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش تینوں طرح کی آ سکتی ہیں، اور ان پر رفع، نصب، جر یعنی زبر، زیر، پیش سب آتا ہے۔ لیکن غیر منصرف وہ عربی کلمہ ہوتا ہے کہ جس پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ اس پر زیر آتی ہے، بلکہ اس پہ یا زبر آ سکتی ہے یا پیش آ سکتی ہے۔ ہاں اگر یہ آگے کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو پھر اس کے اوپر زیر آ جاتی ہے، ورنہ زیر نہیں آتی۔ اور جو بھی اسم غیر منصرف ہوتا ہے اس میں کوئی دو ایسے صفات ہوتی ہیں جن کی بنا پر
وہ کلمہ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ نہ اس پہ تنوین آتی ہے اور نہ اس پر زیر آتی ہے، جس کو کسرہ کہا جاتا ہے۔ تو لفظ ابراہیم بھی چونکہ قرآن عظیم میں غیر منصرف استعمال ہوا ہے، اس لیے پھر یہ نتیجہ نکالا گیا کہ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اگر عربی ہوتا تو اس پر تنوین بھی آتی، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش آتی، اور اس کے علاوہ زیر بھی آتی، لیکن ابراہیم لفظ جہاں قرآن عظیم میں استعمال ہوگا اگر وہ مضاف نہیں ہے تو نہ اس پر کبھی آپ تنوین دیکھیں گے نہ اس پر زیر دیکھیں گے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے بلکہ یہ غیر عربی لفظ ہے۔ اور اس میں دو وصف جمع ہو گئے ہیں، ایک یہ نام ہے جس کو عربی میں علم کہتے ہیں، اور دوسرا یہی کسی کلمے کا اعجمی ہونا، غیر عربی ہونا۔ تو جب یہ دو اوصاف جمع ہو گئے، یعنی کسی کلمے کا غیر عربی ہونا اور علم ہونا، نام ہونا، تو پھر یہ دو خصوصیات جمع ہو کر ایک اسم کو غیر منصرف بنا سکتی ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ ابراہیم عربی لفظ نہیں ہے بلکہ یہ عجمی لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے ابن رحیم، یعنی مہربان باپ۔ ابراہیم کا مطلب ہے مہربان باپ۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ دیکھیے، آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ ابراہیم بن طارخ بن ناخور بن شارع بن ارغع بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخز بن سام بن نوح علیہ السلام۔ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام تھے، اور ان کی پھر نسل سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر آپ کی نسل میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، اور آپ کے جد امجد میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے۔ تفسیر خازن میں یہی آپ کا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے۔ آپ کا جائے پیدائش کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سوس کے مقام پر، جو اہواز ایک جگہ ہے، اس سرزمین اہواز پر آپ پیدا ہوئے تھے، سوس کے مقام پر۔ بعض نے کہا کہ بابل کے مقام پہ آپ پیدا ہوئے، بعض نے کہا کہ کوسی ایک مقام تھا جو کہ کوفہ کے قریب بستیوں میں سے ایک بستی تھی، کوسی، کاف واو سا اور یا، تو کوفہ کے قریب آپ پیدا ہوئے تھے۔ بعض نے کہا کہ بحرین میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور پھر آپ کے والد آپ کو بابل کی زمین میں لے آئے تھے، اور یہ بابل کی زمین وہ تھی جہاں پہ نمرود بادشاہ تھا، جو بڑا جبار بادشاہ تھا، اور اس کا پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، وہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ صاحب شرف نبیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اس اعتبار سے ویسے تمام نبی صاحب شرف ہیں، لیکن اس اعتبار سے کہ یہود اور نصارہ بھی آپ کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے، اور اپنے آپ کو ان کی اولاد میں سے کہتے تھے۔ اور اسی طرح جو مشرکین عرب تھے یہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دو صاحبزادے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے عرب قوم ہے، اور اسحاق علیہ السلام سے یہ بنی اسرائیلی مزید جو قوم تھی وہ آگے جو نسل پیدا ہوئی جس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، انہی میں سے یہود و نصارہ تھے کثرت کے ساتھ۔ تو دونوں طرف سے چونکہ آپ کا سلسلہ بنتا ہے، اس لیے ہر ایک آپ کو بڑی عزت اور بزرگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ہر قسم کے یہ لوگ تھے یہ آپ کی مدح اور ستائش بہت کرتے تھے اور آپ کا ادب و احترام کرتے تھے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اتنا شرف عطا فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک بہترین دلیل قائم فرمائی تھی، جس کو کفار و مشرکین اور اسی طرح یہود و نصارہ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ جب یہود و نصارہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق پر کہتے تھے اور آپ کی تعظیم کرتے تھے، اسی طرح مشرکین عرب بھی آپ کی تعظیم کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کا جو تعارف پیش کیا، جو تعلیمات پیش کیں، تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام انہی صفات کے حامل تھے۔ جب ان صفات کے حامل تھے، مثلا اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان قرار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ماننے والا قرار دیا، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جن کو یہ بزرگ تسلیم کرتے ہیں تو ان کے طریقے پر بھی چلتے، ان کے عقیدوں کو بھی اختیار کرتے، ان کے نظریات کو بھی مانتے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، اور آپ نے انہی نظریات کی تعلیم فرمائی تھی۔ تو اگر تھوڑی سی بھی دیانتدارانہ نگاہ سے دیکھا جاتا تو یہود و نصارہ
اور مشرکین عرب کو چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہت سے بھی اتباع کرتے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اکثر باتیں بیان فرما رہے ہیں، عقائد وہی ذکر کر رہے ہیں۔ تو جب آپ یعنی مشرکین عرب تھے اور یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کو حق پر کہتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے، یقینی سی بات ہے کہ عقائد کو درست مان کے ہی تعظیم کریں گے، ورنہ تو اگر کسی کے عقیدے خراب ہوں تو اس کو تو گمراہ تصور کیا جائے گا۔ تو جب آپ وہ عقیدے ان کے درست مانتے ہیں اور انہی عقائد کی ترویج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سلسلے میں کون سی چیز مانے ہیں؟ لہٰذا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زبردست دلیل قائم فرمائی تھی اور اس کا اہتمام بہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، لیکن بہرحال نہ لا سکے۔ اب اس آیت پر دوبارہ آئیے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند احکامات کے ساتھ آزمائش میں ابتلا میں مبتلا کیا فَأَتَمَّهُنَّ، تو آپ نے ان کو پورا کر دکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزمائش، امتحان، بلا، مصیبت، ان چیزوں کا تعلق کوئی ہم عام لوگوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، انہیں بھی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، انہیں بھی احکام کا مکلف بنایا گیا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے فرما برداری کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرتے رہے ہیں، جس کا آگے ہم ذکر بھی کریں گے کہ وہ کیا کیا احکامات تھے۔ تو پھر وہی میں کئی دفعہ میں اس چیز پر کلام کر چکا ہوں اور انشاءاللہ بار بار کرتے ہی رہیں گے تاکہ معاشرے سے برائی دور ہو اور لوگوں میں احساس و شعور بیدار ہو، کہ ذرا غور و تفکر کریں کہ آج کل بعض ایسے جھوٹے قسم کے صوفی حضرات پیدا ہو گئے ہیں کہ جو اپنے آپ کو شرعی احکامات کی پابندی سے آزاد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شرعی احکام ہیں یہ تو وہ لوگ پورے کریں کہ جن کو معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہ ہوا ہو۔ ہم فقیری لائن کے لوگ ہیں، ہم تو بس آنکھیں بند کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتے ہیں، تو ہمارا راستہ دوسرا ہے، یہ عام لوگوں کا راستہ ہے، ہمارا خواص کا راستہ ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ آپ خاص ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ آپ انکار کریں گے تو پھر ذرا غور و تفکر کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو منصب نبوت پر سرفراز فرمانے کے باوجود اپنے احکام کا مکلف بنا رہا ہے، پابند بنا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ان احکام پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدح و ستائش کے کلمات حاصل کر رہے ہیں، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جی ہم اس راستے سے نہیں چلیں گے، ہم تو دوسرے راستے سے جائیں گے، اور یہ فقیری لائن ہے، یہ عام لوگوں کا راستہ ہے؟ یہ عام لوگوں کا راستہ نہیں ہے، یہ خواص کا راستہ ہے، یہ اللہ کے نبیوں کا راستہ ہے، اور اس راستے پہ آپ چلیں گے تو نجات پائیں گے، ورنہ نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرما دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو معاذ اللہ نظر انداز کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے منازل طے کرنے والا راستہ اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ باقاعدہ احکام پر عمل پیرا ہو کر دکھایا ہے، لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ یہی راستہ سیدھا اور سچا راستہ ہے، اور اس راستے پہ چلیں گے تو منزل ملے گی، اس راستے کو چھوڑ کر چلیں گے تو اس کے آخری منزل ضرور ملے گی، لیکن وہ آخری منزل جہنم ہے، اس میں انسان داخل ہوگا۔ اس لیے ہماری گزارش ہے ایسی عوام سے کہ جو اس قسم کے نامعقول اور جعلی قسم کے لوگوں کا دامن تھام کے یہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم شاید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے، اور اس قسم کے جو بابے شابے ہیں جو جھوٹ بول بول کر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر کے انہیں نبیوں کے، انہیں صحابہ کرام کے راستے سے ہٹا رہے ہیں اور ایک نیا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ نفسانی خواہشات پر عمل کی تکمیل کے باوجود ان کو بزرگیاں بھی حاصل ہو جائیں، آپ کی جیبیں بھی خالی کریں، عزتیں بھی ملیں، آپ ہاتھ اور پیر بھی چومیں اور یہ عزت کے مقام پر بھی بیٹھ جائیں، اس لیے آپ کو اتنا بیوقوف بناتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی ہم سے پوشیدہ اور مخفی تو نہیں ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز کو ترک فرمایا؟ ہمارے نبی کریم نے احکام شرعیہ کے خلاف کوئی خلاف شرع کام کیا ہو؟
صحابہ کرام علیہم رضوان نے کبھی عمل کو ترک کیا ہو، جب یہ نفوس قدسیہ تا حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا رہے، تو یہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ جی عمل کو چھوڑ کر میں ویسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا بڑا جھوٹا انسان ہے کہ ایسے جھوٹے انسان کی پیروی کرنا گویا کہ شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ اس لیے اس قسم کے لوگوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اپنے اطراف میں ان لوگوں کو پہچانیے، اتنا احساس و شعور بیدار کیجئے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ کون واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی دعوت دے رہا ہے، اور کون ہمیں اس راستے سے ہٹا کر صرف اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی غرض سے ہم کو ناجائز طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ اگر آپ اس معاملے میں بچے بن کر رہیں گے اور ان کی ظاہر سے متاثر ہو کر آنکھیں بند کر کے پیچھے چلتے رہیں گے، تو یاد رکھیے کہ یہ سادہ لوہی ایسی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نظر انداز فرما کر اور رحم فرما کے معاف فرما دے، بلکہ یہی معاملہ کفار کے ساتھ بھی تھا۔ وہ بھی اپنے سرداروں کے پیچھے چلے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا۔ ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بھولے بھالے سے بھی تھے، اور ان سرداروں کی باتوں کے اندر وہ نام تزویر میں مبتلا ہو گئے۔ قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا اور اس نے اس قسم کے لوگوں کی اتباع کر کے کفر کو اختیار کیا، فسق و فجور کو اختیار کیا، انہیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں ان لیڈروں کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا، اور یہ ایک دوسرے پہ وہاں پر لعنت کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا بولیں گے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ جی ہم تو اللہ کے لیے دامن تھاما ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جانے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بالکل اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان پہچان کے لیے احکام بھی تو نازل فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان پہچان بڑھانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے ہر دور میں ایسے لوگوں کو بھی تو مقرر کیا ہے جو ہمارے اندر احساس و شعور کی بیداری کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ ان سب کو نظر انداز کر کے انسان کہے کہ نہیں جی بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، یہ غلط ہے اور یہ شیطان کی اطاعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے رب نے انہیں ابتلاء میں مبتلا کیا۔ ابتلاء کا مطلب ہوتا ہے امتحان، آزمائش، اور جتنے بھی احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ ہمارے لیے ایک امتحان اور ایک آزمائش ہی ہے کہ جب ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، ہمت اور حوصلے سے استقامت حاصل کرنی پڑتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ آزمائش اور امتحان بن جاتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آزمائش کیا تھی جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقرر فرمائی، اور ہم بھی غور کرتے ہیں کہ کیا وہ آزمائشیں ہمارے لیے بھی اس دور میں آزمائش ہیں یا نہیں، اور کیا ہم اس پر عمل پیرا ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسی طرح انعامات حاصل کرنے کے لیے عملی طور پہ کوئی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں۔ پہلے حضرت ابن عباس کا ایک قول، پھر دوسرا آپ کا قول آپ ہی کا ہے، ایک اور قول ہے، پھر اس کے بعد ایک مزید اضافی قول عرض کیا جائے گا جن میں ان آزمائشوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو پہلا جو قول ہے حضرت ابن عباس کا، اس کی روشنی میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 30 چیزیں تھیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، اور اس سے پہلے کسی کو اس میں مبتلا نہیں کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں مبتلا کیا گیا، اور آپ نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 10 چیزیں جو ہیں یہ سورہ براءت میں مذکور ہیں، سورہ توبہ میں مذکور ہیں۔ وہ کون کون سی؟ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں کہتے ہیں کہ ذکر کیا گیا، وہ آیت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ تو اس میں 10 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ التائبون، تائب سے مراد ہے توبہ کرنے والا۔ اور کبھی کبھی تائب کا یعنی توبہ تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے گناہ ہو گیا ہو، پھر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، تو ہم اس کو توبہ کرنا کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات تائب کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز سے بچنے والے کے لیے۔ تو یہاں مراد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اگر ہم اس کو کہیں کہ تائب ہونا آپ پہ مقرر کیا گیا تھا، تو اس سے مراد ہے کہ آپ شرک و نفاق سے دور رہے تھے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم سلسلہ کلام جاری